اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہوں گے عمران خان کی کیسوں کی سماعت کا حوالہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سے کیس کی سماعت تھی اور اڈیالہ جیل میں کون سے کیس کی سماعت تھی، اور عمران خان کے کیسوں کی سماعت سیفر کیس کی سماعت کب ہوگی، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور عمران خان نے شیر افضل مروت کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں گے۔ اور آخر میں ہم عمران خان کا خط لکھنے کا فیصلہ کس کو ہوا اور عمران خان کا سخت رد عمل کیوں، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ عمران خان کے کیسوں کی سماعت اور عمران خان کا شیر افضل مروت کے بارے میں کیا رد عمل تھا، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اور میاں نواز شریف کے چہیتے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں امجد پرویز نے پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل دیے اور کہا کہ یہ پیسہ کابینہ کی منظوری کے بعد پاکستان میں آیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پیسہ کہاں گیا اور کہاں خرچ ہوا، تو امجد پرویز نے اعترافی بیان میں کہا کہ یہ اکاؤنٹ سپریم کورٹ کے پیسے آیا اور 2-3 بار کی ٹرانزیکشن ہوئی اور اس کا سب پیسہ سپریم کورٹ میں اور القادر ٹرسٹ بنایا گیا، جس پر عامر فاروق جسٹس میاں گل اورنگزیب نے کہا کہ ہم نے سرکاری چیز سے منگایا تھا، وہ کہاں، وہ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ آپ ڈریں، اللہ پاک سے ڈریں۔ آج عمران خان مشکل میں اور جیل میں، اگر عمران خان کل حکومت میں آئے گا تو آپ پھر کام فوراً یہ کاغذات پہنچا دیں گے، لیکن آج آپ نہیں کر رہے اور کی سماعت کل تک ملتوی ہوگی۔ اگر کل امجد پرویز نے دلائل مکمل کر لیے تو عمران خان کو ضمانت ملنے کی اس کیس میں امکان ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ میرا 100% یقین ہے کہ اس کیس میں عمران خان کو سزا دینی تاکہ عمران خان جیل میں رہے، تاکہ سیفر کیس کو اسی لیے لٹکایا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو اس کیس میں جب تک سزا نہیں سنائی جائے گی، سیفر کیس میں عمران خان کو ضمانت نہیں دی جائے گی۔ اور اتنا ٹائم لے لیا ہے، 2 مہینوں سے بھی زیادہ چل رہی ہے اور اتنی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، لیکن سیفر کیس کا ٹرائل نہیں چل رہا۔ شکر پڑھتے ہیں کہ مین اپیل سنی جا رہی اور الیکشن نیب کو 3 ہو چکی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں ہم اگلا ایک ویلاگ بتائیں گے اور جس کی کچھ نہیں، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ لیکن آج عمران خان کا اڈیالہ جیل میں شیر افضل مروت کے بارے میں کیا گفتگو تھی، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے شیر افضل مروت کو بہت کچھ سمجھا ہے، لیکن وہ ہر دن کسی ایک رہنما پر چڑھ دوڑتا، مثلاً پارٹی کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتا، اس لیے اسے شوکوز نوٹس جاری کیا۔ اگر شیر افضل مروت پاکستان میں دفعہ آیا ہوا تھا سعودی عرب کو، اس وقت اس نے بیان دیا جو بہت بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اور سعودی عرب نے ہمارے بہت مدد کی اور 2 مرتبہ OIC کا اجلاس صدر سلمان بن وجہ سے پاکستان میں ہوا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں آرمی چیف کو خط لکھوں گا اور پاکستان کی مشکل حالات کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ میں ایک پیش گوئی کر رہا ہوں، یہ جون اور جولائی تک حکومت چلے گی، اس کے بعد نہیں چل پائے گی کیونکہ مشکلات بجٹ کے بعد بہت مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور آخر میں ہم بتاتے ہیں جو معاملہ کشمیر پر چل رہا تھا وہ حل ہو گیا، اسے ان کے مطالبے مان لیے گئے، لیکن محق قول مولانا زرداری صاحب نے طاہر القادری کے دھرنے کے دوران ایک کہا تھا کہ معاہدہ کوئی حدیث و قرآن نہیں ہوتا، اس لیے پاکستانی عوام کو بھی چاہیے کہ اپنا حق کے لیے احتجاج کرے اور پرامن احتجاج کرے، جیسے کسان سرب احتجاج ہیں، کیونکہ گندم کی قیمت بہت کم لگائی جا رہی ہے اور اس کے خرچے بہت زیادہ ہیں تاکہ کسانوں کے گندم سے دخری، لیکن اب تھوڑے کسان جو مجبوری میں انہوں نے اپنی چیزیں فروخت کر دی ہیں۔ دیکھنا، یہ میری بات آپ یاد رکھنا، جب چھوٹے کسان اپنی فصلیں فروخت کر دیں گے اس کے بعد بڑے کسانوں کی باری آئے گی تو اس وقت ہوں گی۔ اور ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بتاؤں گا۔ کل عمران خان کے کیس کی سماعت، 2 کیسوں کی سماعت، اور تیسرا کیس جو سیفر کیس کی ہے اس کی 15 کیا، اور کیا کل سپریم کورٹ میں قاضی فیضی سے عمران خان کو بلائے گا یا نہیں، کیونکہ عمران خان کو نوٹس قاضی فیضی نے جاری کیا ہوا تھا، لیکن کیا قاضی فیضی اس پر بلائیں گے یا نہیں۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں آج صحافیوں کے متعلق سماعت ہوئی تو چیف جسٹس قاضی فیضی نے
اسد طور کی طرف اشارہ کیا۔ اسد طور آپ بتائیں آپ کو کن لوگوں نے اغوا کیا؟ اسد طور نے کہا مجھے ان لوگوں نے اغوا کیا ہے اور انہیں اس ادارے سے بتایا ہے تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے لوگوں سے پوچھا؟ تو جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ سر ہم نے ان کو لکھ کر دیا ہے، وہ بیان آئے گا۔ تو چیف جسٹس قاضی فیاض نے اتنا عرصہ ہو گیا اس کے باوجود جواب نہیں آیا۔ تو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں ملازمت کر رہے ہیں پولیس میں؟ تو پولیس افسر نے کہا سر مجھے تو 13 سال ہو گئے ہیں۔ جس پر چیف جسٹس برہمی کا اظہار ہو گیا اور اس پر کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سر میں اس کی طرف سے معذرت خواہ ہوں، لیکن چیف جسٹس نے کہا اسے نوکری سے فارغ کریں، یہ ایسے ہٹائیں، ایسے افسر کیسے ہیں؟ تو آئی جی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئی جی صاحب نے کہا کچھ ہمیں مہلت دیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اس پر چیف جسٹس بھڑک اٹھے اور کیا کل خوب آپ ہائی لائٹ لگائیں کہ آئی جی پنجاب نے عدالت کو کہا کہ کل ہم اس پر مطمئن کریں گے، لیکن اس کے بعد اپنا سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس قاضی سوشل میڈیا اور پر بھڑک اٹھے اور کہا کہ جو موبائل اٹھاتا ہے وہ صحافی بن جاتا ہے اور اس کے نہ ذرائع و نہ اوقات ہے۔ میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے بتانا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب آپ جب اپنے گھر جاتے ہیں نا آپ کو سرکاری تنخواہ ملتی ہے، آپ مراد لیتے ہیں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس ہیں، آپ کو کسی مشکلات کا سامنا نہیں ہے۔ جب آپ عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے، جب آپ عوام میں جائیں گے، جب اپنے لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا حالات کیا ہیں۔ جا کر آپ غریب طبقے سے پوچھیں، ملازم طبقے سے پوچھیں، کسانوں سے جا کر پوچھیں حلیہ بدل کہ ان کے حالات کیا چل رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت حال کیا ہے۔ خرچے جتنے مثال کے طور پر ہم جتنا کماتے ہیں اسے ٹرپل ہم خرچہ کرتے ہیں، اس لیے پیداوار میں کمی اور طلب زیادہ ہے، رسد کم ہے ہمارے پاس، اس لیے ہمارے حالات مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ قاضی فیاض صاحب آپ روزانہ چلیں۔ آخر میں ہم آخری ٹاپک بھول گئے تھے، اس کے بارے میں بتائیں گے کہ عمران خان کے کیسوں کی رہائی کب تک ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا اگست یا جولائی کے مہینے میں صحافیوں کی پیشکش کی ہے اور کچھ صحافیوں کی کیا رائے، لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لٹکایا جائے گا اور جنوری فروری تک عمران خان کو وہاں رکھا جائے گا، اور جنوری فروری تک رکھنے کے بعد ایک اور کیس میں عمران خان کو بھی سزا سنائے جانے کا امکان ہے اور اس کے بعد عمران خان کو رہائی ہونے کا امکان ہے۔ لیکن عمران خان کی لیگل ٹیم کیا کرتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔